السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی شریف میں 2 ذوالقعدہ 1445 ہجری 10 مئی 2024 کو دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ محترم عطاء اللہ بن عبدالمجید PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی نے کیا، جسے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جن میں کچھ ظالم و نافرمان ہیں تو کچھ دوسرے نیکوکار اور اطاعت و گزار ہیں۔ میں اپنے رب کی حمد و ستائش بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جو نہایت غلبے و طاقت والا اور بہت زیادہ عفو و درگزر کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے متقی لوگوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت و بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر موسلادھار بارش کے قطرات کی تعداد کے برابر رحمتیں نازل کرے، اور اسی طرح ان کے آل و اصحاب پر بھی۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ عہد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ طیبہ کی اس پاک سرزمین پر ہمیشہ یاد رکھے جانے والے ایسے انمٹ واقعات رونما ہوئے جنہیں کلام ربانی نے بھی محفوظ کیا ہے اور ناقلین نے بھی انہیں نقل کیا ہے۔ انہی میں سے اوس و خزرج کی سیرت کے سنہرے نقوش بھی ہیں۔ یقیناً وہ لوگ اس لائق ہیں کہ انہیں عظمت و رفت اور مجد و شرف کے عظیم ترین تمغوں سے نوازا جائے جنہیں اللہ رب العالمین نے انصار یعنی مددگار کے عظیم لقب سے سرفراز کیا ہے۔ یہ وہی خوش نصیب ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت بھی نصیب ہوئی، چنانچہ انہیں یہ ایسا لقب مل چکا جس کی عظمت لا زوال اور جس کے نقوش آج بھی زندہ و پائندہ ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ میں ایک عالی شان و منزلت اور بلند ترین مقام و مرتبہ ہے۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور بے لطف محبت کی، پوری قوت کے ساتھ آپ کی تائید اور معاونت کی، اور ہجرت کے بعد رسالت کے تمام مراحل میں پوری ثابت قدمی کے ساتھ آپ کے دست و بازو بنے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار کی والہانہ محبت کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کا پرزور استقبال کرنا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے گھروں سے نکل کر انتہائی خوشی و مسرت کا اظہار کیا، تسبیحات الہیہ گنگناتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ وہ دن انتہائی خوشی و مسرت کا دن تھا۔ اہلیان مدینہ نے اس سے زیادہ خوشی کا دن کبھی نہیں دیکھا ہوگا، چونکہ اللہ عز و جل نے ان کو یہ اعزاز و شرف عطا کیا کہ ان کا شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والے مہاجرین ساتھیوں کی پناہ گاہ بن گیا، اور پھر اسلام کی نصرت و تائید کا کام یہاں سے ہوا۔ ان عظیم ترین تاریخی کارناموں کا تسلسل ہے کہ تاریخ نے مہاجرین کے ساتھ انصار کی محبت اور دوستی کی داستان کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ ایک ایسی بے لوث و محبت کی داستان جس میں محبت و وفاداری، جود و سخا اور اثار و قربانی جیسے ایسے عظیم معانی پنہا ہے۔ مہاجرین جب انصار کے پاس آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، تو انصار نے اپنے جان و مال کی قربانیاں دے کر ان کی مدد فرمائی، ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کی اور اپنے گھر بار میں انہیں حصہ دیا۔ یہ سچی محبت رنگ لائی۔ اس محبت کی تعریف میں عرش عظیم سے آیات قرآنیہ نازل ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو مہاجرین مکہ کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے۔ وہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے تھے، اور ان مہاجرین کو جو مال غنیمت دیا گیا ہے اس کے لیے وہ اپنے دلوں میں تنگی اور حسد محسوس نہیں کرتے ہیں، اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں، اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، مال و دولت کا مالک ہوں، میرے مال کا نصف حصہ آپ لے لیجئے، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ ان دونوں کو دیکھیں، جو زیادہ خوبصورت لگے ان کا نام بتائیں، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت ختم ہو جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، بس مجھے یہ بتا دیں کہ بازار کہاں ہے۔ تو لوگوں نے بازار کی طرف رہنمائی کر دی۔ یہ اخوت و بھائی چارگی کی ایسی نادر مثال ہے کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، جو ایک امت کی ابتدائی پروان و اٹھان اور ایک حکومت کی تہذیب کی بنیاد تھی، جس نے امن و سلامتی اور عدل و انصاف کو دنیا میں عام کیا۔ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کے سامنے یہ پیشکش کرتا ہے کہ وہ اس کا آدھا مال لے لے، اس عظیم ترین کردار کا جواب اس سے بھی عظیم ترین کردار سے دیا جاتا ہے جو عزت نفس، خودداری اور پاکیزگی کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، آپ بس مجھے بازار کی طرف رہنمائی کر دیجئے۔
یقیناً یہ دینی اخوت حیرت انگیز کارنامے انجام دیتی ہے۔ یہ دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کریم نے اس پر خوب زور دیا ہے اور سنت نبوی نے اس عمل کو خوب سراہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے میدان میں جب سورج مخلوق سے قریب آ جائے گا تو یہی اخوت ان لوگوں کو نمایاں کرے گی جو اخوت و بھائی چارہ کے بندھن سے بندھے ہوں گے، اور انہیں لمبے سائے اور رحمان کے حفظ و امان میں پناہ دے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کوئی بھی عقل مند اس بات میں شک نہیں کر سکتا کہ آج یہ اخوت و بھائی چارگی دم توڑ چکی ہے، کیونکہ مادی ذرائع کا غلبہ ہے۔ ہم گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ساز و سامان کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہوڑ سی لگی ہے، رشتے کمزور پڑ چکے ہیں، تعلقات میں دردڑ پڑ چکی ہیں، اور دوستیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ سچی اخوت کے معنی و مفہوم کا احیاء ایک دینی اور دنیاوی ضرورت ہے، کیونکہ اخوت کے سائے میں ہی ایک مسلمان اپنے بھائی کے پاس سکون و اطمینان پاتا ہے، اس کے دل کو اپنے بھائی کے دل کی راہ ہوتی ہے، اس کی بات میں انس و محبت محسوس کرتا ہے، اس کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپنا غم بانٹتا ہے، اس کے پاس اپنے حزن و نال کا تریاق پاتا ہے۔ اس طرح یہ اخوت زندگی میں حسن و جمال کا رنگ بھر دیتی ہے اور روح کو فرحت و آسودگی عطا کرتی ہے۔ انصار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے فارغ و تحصیل تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی نشو و نما اور تربیت پائی تھی، اس لیے اس میں کوئی تعجب نہیں کہ آپ ان میں ایسے خوش نصیب پائیں جنہوں نے ایسا کردار ادا کیا جس سے کائنات کا رب بھی مسکرایا اور تعجب فرمایا۔ ہوا یہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہے کون ہے جو اس کی ضیافت کرے گا؟ اس پر ایک انصاری صحابی لبیک کہتے ہیں اور اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہے ہمارے پاس صرف بچوں کا کھانا بچا ہوا ہے۔ گھر والے اس کی ضیافت کے لیے ایک تدبیر اپناتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں اور بچوں کو سلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب کھانا مہمان کے لیے لگایا گیا تو مہمان کو یہ گمان ہوا کہ اس کے ساتھ میزبان بھی کھا رہا ہے۔ یہ میاں بیوی دونوں رات کو بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے اس کام پر ہم مسکرایا اور تعجب فرمایا ہے۔ اس عظیم کردار کے بیان سے الفاظ قاصر ہیں، یہی کافی ہے۔ اس پر اللہ عز و جل نے تعجب فرمایا اور مسکرایا۔ مہمان نوازی اچھے لوگوں کی ایک صفت ہے اور اسلام کی اخلاق کی خوبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، یعنی اللہ کے پاس اجر و ثواب کی امید سے مہمان کی عزت کرے۔ انصار مدینہ کے تابندہ نقوش میں سے ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ان کے کسی چلتے پھرتے آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ وہ جنتی ہے۔ جی ہاں، ایک آدمی کو جنت کی بشارت دی گئی کہ اس نے جنت میں اپنی جگہ پکی کر لی۔ انہیں یہ فضیلت و مرتبت ان کے صاف شفاف سینے، سیرت و کردار کی خوبصورتی اور قلب و نیت کی پاکیزگی جیسی باطنی عبادتوں کی بنا پر حاصل ہوئی تھی۔ وہ صرف خیر و بھلائی کی باتیں کرتے ہیں، اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض نہیں رکھتے اور انہیں عطا کی گئی کسی بھی نعمت پر حسد نہیں کرتے۔ ایمان نے ان کے دل کو پاک کر دیا ہے اور تقوی و خوف الہی نے ان کے نفس کو شائستہ بنا دیا ہے۔ یقین جانے کہ شیطانی خیالات کا مقابلہ کرنا، بد اعتمادی، انتقامی جذبات، نظر حقارت، تکلیف دہ کلمات، بھائی کی طرف سے ظلم، پڑوسی کی زیادتی اور قریبی رشتہ دار کی طرف سے توہین وغیرہ جیسے چیزوں کو پر قابو پانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تاہم زندگی ان قابل احترام روشن نمونوں اور مثالوں سے خالی نہیں ہے کہ ایک انسان زیادتی، نا انصافی اور حق تلفی سے دوچار ہوتا ہے، اس کے باوجود پھر جب رات آتی ہے تو وہ سارے سیاہ دھبوں کو مٹا دیتا ہے، ہر تکلیف دہ اور پریشان کن صورتحال کو بلا دیتا ہے اور بالکل سلیم الصدر ہو کر سینہ خالی کر کے رات کو سوتا ہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ دل کی صفائی اور پاکیزگی بندے کی ایسی صفت بن جائے جو اس سے کبھی الگ نہ ہو۔ صبح اٹھے تو اسے لگے کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ کے پاس اجر و ثواب کی امید سے ظلم کرنے والے اور اس کے ساتھ برائی کرنے والوں کو معاف اور درگزر کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بالکل معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی جزا اور بدلہ عمل کی جنس ہی سے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ زیادتی کرنے والوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، اور اگر آپ اس سے درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے گا۔
جب معاشرے میں ایسی سوچ و فکر رائج ہو جائے گی اور لوگ اس پر عمل کرنے کی تمنا لیے ہوں گے تو معاشرہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اس کی بنیاد مضبوط ہوگی، امن و امان قائم ہوگا، الفت و محبت اور رحم و کرم کا جذبہ غالب ہوگا، لڑائی جھگڑے کے سلسلے ختم ہوں گے، اختلافات و نزاع کے گراف میں کمی آئے گی اور بدگمانیوں اور اندیشوں کا دروازہ بند ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صاف دل انسان رات کو سکون و اطمینان کی نیند سوتا ہے، جبکہ دل کا برا انسان پریشانیوں میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے، غیظ و غضب کے انگارے پر کراہتا رہتا ہے، حقد و حسد اور انتقام و بدلے کے جذبات اسے بھڑکاتے رہتے ہیں، نہ اسے رات کو سکون ملتا ہے اور نہ ہی دن میں خوشی ملتی ہے۔ دین اسلام کی نصرت و اعانت میں انصار کے لازوال کرداروں میں سے ایک کردار وہ ہے جو غزوہ بدر کے دن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پیش کیا، جن کے ہاتھ میں انصار کا پرچم تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ برحق ہے۔ ہم نے سمو اطاعت پر آپ کو عہد و پیمان دیے، آپ اپنی منشا کے مطابق جدھر چاہیں قدم آگے بڑھائیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جانا چاہیں گے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم داخل ہو جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ ہمیں جہاں چاہیں گے لے جائیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل اٹھا۔ دین اسلام کی نصرت و مدد ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کی واجبی نصرت یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس پر استقامت اختیار کی جائے، محرمات سے اجتناب کیا جائے، اس کے حدود کو قائم کیا جائے، شبہات کا جواب دیا جائے اور حکمت و نرالے واعظ و نصیحت کے ذریعے اس کی دعوت دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ سب بھی اس سے بخشش مانگے، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفات ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وقت حاضر میں اور آنے والے وقت میں بھی میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس کی ذات بہت بڑی اور بلند و بالا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو عمدہ و اعلیٰ اور جلال و جمال کے تمام اوصاف سے متصف تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلسل تا قیامت رحمت نازل فرماتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ حمد و صلات کے بعد انصار مدینہ کے لیے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پناہ دینے کی سعادت حاصل کی جس وقت آپ کی قوم نے آپ کو نکال دیا تھا، اور ان کا یہ فخریہ کارنامہ تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ اس کارنامے کے بعد کوئی تعجب باقی نہیں رہتا کہ انصار مدینہ اس شرف و منزلت سے سرفراز ہوتے جو انہیں ان کے نبی نے عطا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا بھی کی، اے اللہ انصار مدینہ کی مغفرت فرما، ان کی اولادوں کو بھی معاف فرما اور ان کے پوتوں کو بھی معاف فرما۔ اور ان کے متعلق یہاں تک ارشاد فرما دیا، جو انصار سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے اور جو ان سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا اور ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلدی ملنے والے ہو یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ہر برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے، ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزوں، اس کے اول و آخر، ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، ہماری تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کرنا، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا، ہماری رہنمائی فرما اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حجت کو قوی فرما، ہماری زبانوں کو درست فرما، ہمارے دلوں سے کینہ کپٹ اور حسد کو نکال دے۔ اے اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے
سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیرے ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ فلسطین بھائیوں کی مدد فرما، ان پر جو مصیبت آئی ہے اسے دور کر دے، تو اسے خوب جانتا ہے، تو دور کرنے والا تو ہی قادر ہے۔ اے اللہ ان کی مصیبت کو رفع فرما، اے اللہ وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، وہ ننگے ہیں اللہ انہیں سہارا دے، وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں اللہ سہارا دے، وہ ننگے بدن ہیں انہیں لباس دے، وہ مظلوم ہیں ان کے لیے انتقام لے۔ اے زندہ و قائم رہنے والی ذات، تیری رحمت کے ساتھ ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملات کو درست فرما اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفوس کے سپرد نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تم سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔